السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع چند ایسے اعمال کو بیان کرنا ہے جن کو رب تعالیٰ جل شانہ سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ الترغیب جلد اول صفحہ 286 پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی بخل کیا جائے، وہ خواہش نفس جس پر چلا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ بحقی شریف جلد 3 صفحہ 358 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، یعنی دوسروں کو دنیوی فائدہ پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کو ناراض کرنے والا کام کر کے اپنی آخرت کو برباد کرے۔ بحقی شریف نے شعب الایمان جلد دوم صفحہ 284 پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کاری کا ہے جو زبان کا عالم ہو، علم کی باتیں کرتا ہو، لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو۔ ظاہر حق میں اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ منافق سے مراد ریاکار یا فاسق ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 116 پر حضرت عبداللہ بن قیس خزاعی رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے، اللہ رب العزت کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2607 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالی جل شانہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے اعمال جو کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ دراصل ان سب میں ایک مشترکہ عمل جو ہے وہ نیت کی خرابی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا بھی ہے، جبکہ باقی اعمال بھی دکھلاوے کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم کسی بھی عمل میں لگنے سے پہلے اپنی نیت کو ضرور دیکھیں کہ کہیں اس میں دکھاوا، ریاکاری یا کوئی بری خواہش تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اپنی اس نیت سے توبہ استغفار کر کے اسے درست کر لیا جائے، یا وقتی طور پر اس عمل کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے جب تک کہ نیت درست نہ ہو جائے۔ لیکن کسی عمل کو اس لیے ترک کرنا یا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا یا متروک کرنا کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو جائے، ایسا اگر خیال آئے تو وہ تو شیطان کی طرف سے ہے، اس کو جھٹک دیں، بلکہ اپنی نیت کو درست رکھیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اور تیری رضا ہی مجھے مقصود ہے، اور تو راضی ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا، چاہے لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں۔ ہر وقت اپنی نیت کا خیال رکھنا ہی انسان کو رب تعالیٰ جل شانہ کے قریب کر دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ رب العزت کی ذکر میں شامل ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو ہر وقت اپنے سامنے پایا جائے، استحضار رہے۔ جب ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے نیت بھی درست ہو جائے گی۔ دراصل نیت کا معاملہ دل سے ہے، اور دل میں بری خواہش کا پیدا نہ ہونا رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کہلائے گا۔ دل میں بری خواہش کا پیدا ہونا یہ دکھلاوا، ریاکاری یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کہلائے گا۔ تو آج موقع ہے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کے استحضار کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، کیونکہ انسان
اس کے بس میں کوشش کرتے رہنا ہے، اور عمل کو درست کرنا، اسے بہتر کرنا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ رب تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کرنے اور نیکی کے کام کے لیے دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔